ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت اعتدال والی تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں رسول تم پر تمہارے لیے گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر تاکہ واضح ہو جائے، واضح کر دیں ہم اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی، اس شخص کے مقابلہ میں جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ اور تحقیق یہ قبلہ کا پھرنا یہ امر بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے راہ دکھائی، اور نہیں اللہ پاک کہ ضائع کر دے تمہارے اعمال کو، بے شک اللہ پاک لوگوں پر شفقت فرمانے والے نہایت مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ آیات میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ ملت اسلام کی فضیلت بیان ہوئی۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ملت ابراہیمی اور ملت مصطفی کا جو قبلہ ہے اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد آپ دین ابراہیمی کے مطابق نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ اب دین ابراہیمی کے مطابق فجر کی نماز یا عصر کی نماز یا دوسری نمازیں آپ پڑھتے تھے تو بطور نفل، بطور فرض نہیں۔ نماز کی فرضیت حضور علیہ السلام پر اس امت پر ہوئی ہے نبوت کے 10 سال بعد، یعنی 11ویں سال میں، جب آپ کو معراج ہوئی۔ معراج کی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھتے تھے تو حضرت جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بیت اللہ ہی حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ بیت اللہ سب سے پہلا وہ گھر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے طور پر دنیا میں بنایا گیا۔ میں پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر ملائکہ نے کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر نوح علیہ السلام کے طوفان تک وہی تعمیر رہی۔ طوفان نوح کے اندر وہ عمارت گر گئی تو پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اس بیت اللہ کی عبادت کی بنیاد رکھی اور اس کو بنایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ دونوں قبلے بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، ان دونوں کے معمار حضرت ابراہیم ہیں۔
علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا گھر سب سے پہلے کون سا بنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ فرمایا اس کے بعد دوسرا؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ، ان دو کی تعمیر کے درمیان وقفہ اور فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے تذکرے کے اندر اس کو لے آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے، علامت ہے کہ بیت المقدس کے معمار بھی حضرت ابراہیم ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر۔ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور 40 سال کے بعد پھر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی 40 سال کے بعد۔ اب یہ قبلہ جو تھا بنو اسماعیل کے لیے تھا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنی اماں والدہ کے ساتھ وہیں اپنا اقامت کے طور پر وہیں چھوڑا، انہوں نے زندگی وہیں گزاری۔ اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ بنو اسحاق، جس کو بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ بنو اسرائیل کا قبلہ تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی فرضیت سے پہلے 10 سال تک جو نماز پڑھتے رہے ہیں تو بیت اللہ کی طرف ہی۔ وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام کی ملت اور حضرت ابراہیم کی ملت ایک ہی تھی، احکام کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اس ملت میں زیادہ تفاوت اور فرق نہیں تھا۔ آپ ملت ابراہیمی کے متبع تھے، اس لیے انہی اصولوں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب نماز فرض ہوئی سن 11 نبوی میں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو 11 سال ہو چلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج میں جب 5 نمازیں فرض ہوئیں، جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کو 2 دن تک نماز کی پوری تربیت دی، ایک دن نماز کے ابتدائی اوقات میں، دوسرے دن نماز کے آخری اوقات میں۔ اب حضور علیہ السلام 2 طرح عمل کرتے تھے، وہاں قبلہ تو آپ کا بیت اللہ ہی تھا، لیکن اکثر اوقات تو آپ قبلے کی ایسی جہت میں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ کا کمرہ بھی سامنے ہوتا اور اسی جہت میں بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، یعنی قبلتین کی طرف رخ ہوتا، بیت اللہ کی طرف بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ ایسی جہت میں کھڑے ہوتے کہ جس میں صرف بیت اللہ سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس نہیں۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ہجرت مدینہ کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ یہ حکم کہاں ہے؟ یاد رکھنا، یہ حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ وحی مطلوب کے ساتھ یہ حکم نہیں ملا۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم وحی غیر مطلوب، جس کو حدیث رسول کہتے ہیں، وہ وحی غیر مطلوب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ نے اسی حکم کی پیروی کرتے ہوئے 16 مہینے یا 17 مہینے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، آپ نے بھی، صحابہ نے بھی۔ اب یہاں پہلی صورت ممکن نہیں تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور بیت المقدس کی طرف، دونوں، کیوں کہ سمتیں بالکل الٹ تھیں۔ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہے۔ تو پھر آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے، منہ کیا ہے، اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ اب جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو یہود کہنے لگے یہ ہمارے مذہب یہودیت کے قریب آ رہا ہے، ان قریب یہودیت کو قبول کر لے گا، وہ خوش ہو گئے۔ لیکن مشرکین میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، قریش میں سے اہل ایمان، ان کا اس میں آزمائش اور امتحان تھا کہ وہ آیا رسول کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں یا اپنے قبلہ ابراہیمی کے ترک کرنے کی بنیاد پر حضور کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا ہوا کہ مرتد ہو گئے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ کبھی ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی بیت المقدس کی طرف۔ تو اس میں امتحان تھا مسلمانان قریش کا یا مسلمانان مکہ کا۔ اور جب
17 مہینے بعد حضور علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہ ہو جو میرے ابا ابراہیم کا ہے، اور وہ بیت اللہ تھا۔ اب 16-17 مہینے کے بعد حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے 1.5-2 کلومیٹر ایک قبیلہ تھا بنی سلمہ، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا یہ حکم آیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کے بیچ میں 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نماز کے اندر ہی اندر اور آپ کے صحابہ نے رخ پھیر لیا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، کہ اس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی ہے۔ یہ بنی سلمہ کی مسجد تھی۔ اب اس تحویل قبلہ کے بعد امتحان تھا یہود میں سے ان لوگوں کا جو مسلمان ہوئے تھے، ان کا امتحان تھا کہ آیا یہ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے سابقہ دین کی طرف اور قبلے کی محبت میں پلٹ جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عاقبہ۔ اب تحویل قبلہ میں حکمتیں کیا تھیں میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور صفات مذکور تھیں، ایک صفت یہ بھی تھی کہ یہ نبی القبلتین ہوں گے، نبی القبلتین، کہ دونوں قبلوں کی طرف اپنی عبادت میں رخ کریں گے، دونوں بیت المقدس کو بھی اور بیت اللہ کو بھی اپنا قبلہ بنائیں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ ملتا تو اہل کتاب جو تورات و انجیل کے علوم سے واقف تھے وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ تورات نے تو بشارت دیا کہ وہ نبی القبلتین ہے، اس نے تو ایک دن بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، لہٰذا یہ سچا نبی نہیں ہے۔ ان کو اعتراض کا موقع مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کی ان صفات کی تکمیل کے لیے نبی علیہ السلام کو حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی طرف بھی نمازیں پڑھوائیں۔ نمبر 2، دوسری حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا تھا۔ بات کو سمجھنا ذرا، اس امت کے مزاج میں اعتدال، میانہ روی پیدا کرنی تھی۔ وہ اس طرح کہ آج دیکھیں یہود ہمارے نبی کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کے انکار کی وجہ سے آپ کی امت سے بھی ان کی عداوت انتہا درجے کی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل ہم مسلمان، ہم حضرت یہود کے نبی حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، رسول برحق مانتے ہیں۔ تو ہمارا یہود کے رسول کے ساتھ بھی تعلق اور ایمان، نصارہ کے نبی کے ساتھ بھی تعلق اور اس پر بھی ایمان۔ جب ہمارا ان کے نبی اور رسول کے ساتھ تعلق اور ایمان ہے، ان کے دین کو بھی ہم برحق سمجھتے ہیں، تو پھر ان امتوں کے ساتھ ہماری عداوت کا وہ انداز نہیں ہوگا جو انداز یہود اور نصارہ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے امت کے اندر ان کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے کر ان کے مزاج میں اعتدال پیدا کیا گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں سب سے پہلا ٹھکانہ ہی بیت المقدس بنایا کہ بیت اللہ سے چلتے ہیں جبریل امین کی معیت میں تو بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں جا کر انبیاء کے اجساد مثالیہ حاضر ہیں، ان کی امامت کا مقام ملتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کا جو سفر ہے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے یہ آیات نازل کر کے حضور کو بتایا کہ جب ان قریب آپ کو حکم ملے گا بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، تو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، جو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ آپ پر یہ اعتراض کریں گے، یہود بھی کریں گے، مشرکین بھی کریں گے کہ یہ کیسا نبی ہے، کبھی ایک جہت کو قبلہ بناتا ہے، کبھی دوسری جہت کو قبلہ بناتا ہے، گویا کہ اس کو اپنے مذہب اور اپنا اعتقاد پر کوئی کامل یقین اور مستحکم یقین نہیں ہے، مذبذب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آپ نے یہ کہہ دینا ہے قل للہ المشرق والمغرب
مشرق و مغرب یا جہات ستہ جتنی ہیں، یمین، فوق، شمال، جنوب، تحت، فوق، یہ ساری اللہ ہی کی جہت ہیں۔ اصل مقصود عبادت الہی ہے، اصل مقصود عبادت الہی، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا عبادت کا راستہ ہے، عبادت کی راہ ہے۔ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ عبادت کا راستہ ہے۔ اس مالک کی مرضی بیت اللہ کی طرف حکم دے تو ہم اسی کی پیروی کریں گے، اگر وہی مالک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے گا تو ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ تو مقصود نہ بیت اللہ ہے اور نہ ہی بیت المقدس، مقصود اللہ کے امر کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی امت کے اہل ایمان نے یہی کچھ کیا۔ مکی زندگی میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا، اسی کی پیروی کی۔ جب یہ مدینہ میں آئے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا، آپ نے اسی کی پیروی کی۔ پھر اس کے بعد جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا، آپ نے اسی کی اطاعت کی۔ تو اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، بیت اللہ یا بیت المقدس کو مقصود اصلی نہیں ہے۔ یہ وحدت کی علامت ہے، نقطہ وحدت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو کیا عظمت اور شان بخشی ہے۔ ہم بیت اللہ سے مشرق کی طرف ہیں، ہمارا قبلہ مغربی جہت میں ہے، اور جو لوگ بیت اللہ کی جہت سے مغرب کی طرف ہوں گے ان کا قبلہ کس طرف ہے؟ مشرق کی طرف۔ اور جو شمال میں ہوں گے، شمال کی، ان کا قبلہ جنوب کی جہت میں ہوگا، اور جو بیت اللہ سے شمال کی جہت میں ہوں گے ان کا قبلہ جنوبی ہوگا۔ تو اطراف عالم کے اندر ساری دنیا کے اہل ایمان مسلمان، اور یہ منظر حقیقت میں کہاں لطف اندوز ہوتا ہے کہ جب انسان بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، وہاں 5 نمازوں کے وقت دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا مسلمانوں کا سمندر ہے، اور ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر سرب سجود ہیں، تو وہاں اس نقطہ وحدت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ ایک نقطہ وحدت ہے، مسلمانوں کی اجتماع گاہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصود اصلی نہیں۔ مقصود اصلی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں کس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، کس نے نہیں کی، یہ حقائق ان احکام کے بعد کھل جائیں گے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیں۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، ان کے اس قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے۔ قل للہ، آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، صراط مستقیم، سیدھے راستہ کی طرف۔ اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط۔ امت وسط کیا ہے؟ زندگی باقی تو کل کے در میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی۔